نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم سورة العلق اقرأ پڑھیے بسمی نام سے ربی کا اپنے رب کے الذی وہ جس نے خلقہ پیدا کیا خلقہ اس نے پیدا کیا الانسان انسان کو من علق کس سے جمع ہوئے خون سے اقرأ پڑھیے وربک اور رب آپ کا الاکرم سب سے زیادہ کرم والا ہے الذی وہ جس نے علم سکھایا بالقلم ساتھ قلم کے علم اس نے سکھایا الانسان انسان کو ما جو لم نہیں یعلم وہ جانتا تھا 1 سے لے کر 5 تک یہ وہ آیات ہیں جو پہلی وحی کا نزول ہوا تھا آگے بڑھتے ہیں آیا نمبر 6 کلا ہرگز نہیں انا بے شک الانسان انسان لا یطغی البتہ کیا ہے سرکشی کرتا ہے ان کے رآہ وہ دیکھتا ہے خود کو کیا استغنا بے نیاز جب وہ مالدار ہو جایا کرتا ہے تو پھر یہ چینجز آتی ہیں قرآن کیسے انسانی بیہیویئر کو ایکسپلین کرتا ہے انا بے شک الی ربک طرف آپ کے رب کے الرجعہ پلٹنا ہے ارائیتا کیا آپ نے دیکھا کیا دیکھا آپ نے الذی اس شخص کو جو ینہا روکتا ہے عبدن ایک بندے کو اذا جب صلی وہ نماز ادا کرتا ہے یا وہ نماز پڑھتا ہے ارائیتا کیا دیکھا آپ نے ان اگر کانا ہو وہ علی الہدا ہدایت پر او یا امارا وہ حکم دیتا ہو بالتقوی اس چیز کا تقوی کا اور تقوی کیا ہوتا ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا ڈر زندگی کا ہر کام کرتے ہوئے ارائیتا کیا دیکھا آپ نے ان اگر کذبا اس نے جھٹلایا وتولا اور اس نے منہ موڑا علم کیا نہیں یہ علم وہ جانتا بأن کہ بے شک اللہ سبحانہ و تعالیٰ یرا دیکھ رہا ہے کلا ہرگز نہیں لئن البتہ اگر لم نہ ینتہی وہ باز آیا لنسفعن تو البتہ ہم ضرور گھسیٹیں گے اسے تو ہم ضرور گھسیٹیں گے اسے بن ناصیہ کس کے ساتھ پیشانی کے باروں سے ناصیتن پیشانی بھی کون سی کاذبہ جو جھوٹی ہے خاطئہ خطا کار ہے فلیدعو بس چاہیے کہ وہ پکارے نادیہ اپنی مجلس کو سندعو ان قریب ہم بلا لیں گے الزبانیہ کس کو دوزخ کے فرشتوں کو کلا ہرگز نہیں لا تطعہ نہ آپ اطاعت کیجئے اس کی وسجد اور سجدہ کیجئے وقترب اور قرب حاصل کیجئے انشاءاللہ آج ہم ایکسپلور کریں گے کہ کیسے ہم نے قرب حاصل کرنا ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا اس صورت کی جو آیات ہیں 1 سے 5 تک تو پہلی وحی میں انکلوڈ ہوتی ہیں لیکن اس کا جو اپنا نام ہے سورۃ العلق کا اس کی دوسری آیت میں جو علق لفظ ہے ٹھیک ہے اس کے آخری لفظ کو اس کا نام جو ہے وہ قرار دیا گیا ہے تو جیسا کہ ذکر فرمایا کہ اس سورہ کی ابتدائی 5 آیات پہلی وحی کے طور پر پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر نازل ہوئی جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم غار حرا میں عبادت میں مصروف تھے اور جو باقی آیات ہیں اس وقت نازل ہوئی جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حرم میں نماز پڑھنی شروع کی اور ابو جہل نے آپ کو دھمکیاں دے کر عبادت سے روکنے کی حتی الامکان کوشش کی تو اس سورہ کے جو آپ کو موضوع ملیں گے کیونکہ 19 آیات ہیں آپ کے سامنے اس سورہ کی 19 تو ہر ایک کو سنگل سنگل کور کرنے میں بہت زیادہ ٹائم جائے گا جو کہ آپ مختصر تفسیر دیکھ رہے ہیں تو میں آپ کو اس کا پہلے تو پورا تھیم بتا دوں کہ اس سورہ کا جو موضوع ہے سب سے پہلے کیا ہے آپ کے سامنے خلق الانسان من علق کیا ہے انسان کی پیدائش کی ابتدا پھر آگے ذکر کیا جا رہا ہے اس کی سرکشی کا یہ آپ کے سامنے لا یطغی والا لفظ شو کر رہا ہے کیا انسان جو ہے اس کی فیلنگز ہوتی ہیں جب وہ مالدار ہوتا ہے تو اس کو ڈسکرائب کیا جا رہا ہے ناٹ ایوری ون لیکن اللہ سبحانہ و تعالیٰ انسان کا کردار بیان کر رہا ہے اس کے اوصاف بیان کر رہا ہے وہ یہاں ذکر کیے جا رہے ہیں اس کو ہم دیکھتے ہیں
تو اس میں سرکشی بتائی جا رہی ہے انسانی بیہیویئر میں، اینڈ اس کی ناشکری بتائی جا رہی ہے، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو ساتھ میں تسلی بھی دی جا رہی ہے۔ اور ابو جہل جو ہے بدترین دشمن ہوا کرتا تھا، تو اس جیسی عادات رکھنے والے جو منکرین ہیں ان کی ایک طرح سے اس سورہ میں مذمت کی جا رہی ہے۔ ایک اور بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا ہیں جن کی آگے سورہ آئے گی جس میں نام لے کر مذمت کی گئی ہے باقاعدہ، لیکن اس سورہ میں خاص و خاص جس کی مذمت کی گئی ہے وہ ابو جہل ہے۔ اب یہ سورۃ العلق آپ کو بتایا کہ مکی ہے، 19 آیات ہیں، ایک رکوع ہے اس کا، 72 کلمات ہیں اور 290 حروف ہیں، 290۔ سب سے پہلے اس کا بامحاورہ ترجمہ دیکھتے ہیں۔ آیا نمبر 1 to 5، اپنے پروردگار کے نام سے پڑھیے جس نے انسان کو جمے ہوئے خون سے پیدا کیا۔ پڑھیے، اور آپ کا پروردگار بڑا کریم ہے جس نے قلم کے ذریعے تعلیم دی اور انسان کو سکھایا جو وہ نہیں جانتا تھا۔ ایک ہی بار کمپلیٹ کرتے ہیں تاکہ ہر ٹاپک کو اچھے سے کور کر سکیں۔ پھر اس کے بعد جو ہے آپ کے پاس 6 to 7 والا آ جائے گا، سرکش انسان کے بارے میں بتایا جا رہا ہے، تو اس کا ترجمہ ہے کہ بے شک انسان تو حد سے نکل جاتا ہے۔ ٹھیک ہے، یہ آپ کے سامنے 6 and 7۔ اس لیے وہ اپنے آپ کو کیا سمجھتا ہے؟ بے پرواہ بے نیاز سمجھتا ہے۔ تو بے شک کیا ہے؟ اس کو لوٹنا واپس اللہ سبحانہ کی طرف ہے، یہی بتایا جا رہا ہے ان الی ربک الرجعا، کہ بے شک تجھے اپنے رب ہی کے پاس جو ہے واپس لوٹنا ہے۔ آیت نمبر 8 بھی ہماری اس میں آ گئی۔ اس کے بعد 9 سے لے کر اگر آپ جائیں 16 تک تو کیا بتایا جا رہا ہے اس پورے پورشن کو دیکھ لیتے ہیں۔ 9 آپ کے سامنے مذکور ہے ابھی۔ اے مخاطب، کیا تو نے اس کو بھی دیکھا ہے جو ایک بندے کو منع کرتا ہے جب وہ نماز ادا کرتا ہے؟ بھلا دیکھو تو اگر وہ ہدایت پر ہوتا یا پرہیزگاری کا حکم کرتا، بھلا دیکھو تو اگر اس نے جھٹلایا اور منہ موڑ لیا، کیا وہ نہیں جانتا کہ اللہ دیکھ رہا ہے؟ خبردار اگر وہ باز نہ آیا تو ہم اس کی پیشانی کے بالوں سے پکڑ کر اس کو گھسیٹیں گے۔ یہ بتایا جا رہا ہے اس پورشن میں، اور ایسی پیشانی جو کہ خطا کار اور جھوٹی ہے۔ پھر آگے فردر جو ہے آپ کے پاس 17 18 اور 19 ہے، تو اس میں یہ اپنی مجلس والوں کو بلا لیں، ہم بھی دوزخ کے جو پیادے ہیں ان کو بلاتے ہیں، خبردار اے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آپ اس کا کہا نہ مانیے، ٹھیک ہے، اور سجدہ کیجئے اور قرب الہی حاصل کرتے رہے۔ اب آتے ہیں اس کی تھوڑی بہت شرح کی طرف، پہلی وحی کی تفصیلات کی طرف چلتے ہیں۔ ام المؤمنین حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا بیان کرتی ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی کا جو ابتدائی دور تھا وہ سچے پاکیزہ خوابوں سے شروع ہوا۔ آپ خواب میں جو کچھ دیکھتے وہ صبح کی روشنی کی طرح صحیح اور سچا ثابت ہوتا۔ پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو تنہائی، آئسولیشن جو ہے وہ محبوب ہو گئی، اور آپ نے غار حرا میں علیحدگی اختیار کر لی، اور کئی کئی دن اور رات وہاں مسلسل عبادت، یاد الہی اور ذکر و فکر میں مشغول رہا کرتے تھے۔ کھانے پینے کا سامان اپنے ہمراہ لے جاتے، وہاں تنہائی میں رہتے۔ جب کھانے پینے کا سامان ختم ہو جاتا تو سیدہ خدیجہ رضی اللہ عنہا کے پاس تشریف لاتے اور کچھ سامان ساتھ لے کر پھر وہاں تشریف لے جاتے۔ یہی طریقہ جاری رہا یہاں تک کہ حق آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس آ گیا، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم غار حرا میں ہی تھے کہ اچانک جبریل علیہ السلام آپ کے پاس حاضر ہوئے اور کہنے لگے، یہی آپ کے سامنے جو آیت چل رہی ہے، اقرأ بسم ربک الذی خلق، یہی آیت اسی کے حوالے سے انہوں نے ذکر کیا، اے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پڑھو۔ آپ نے فرمایا میں پڑھنا نہیں جانتا۔ جبرائیل علیہ السلام نے آپ کو پکڑ کر اس قدر زور سے بھیجا کہ آپ کو مشقت پہنچی۔ آسان نہیں تھا وحی کا نزول نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پر، لیکن یہ تکالیف انہوں نے سہی ہیں۔ پھر انہوں نے آپ کو چھوڑ کر کہا پڑھو، آپ نے کہا میں پڑھنا نہیں جانتا۔ فرشتے نے پھر آپ کو نہایت زور سے وینچا یہاں تک کہ آپ کو سخت تکلیف محسوس ہوئی۔ اس نے پھر چھوڑ کر کہا پڑھو، آپ نے کہا میں پڑھنا نہیں جانتا۔ فرشتے نے تیسری مرتبہ پھر آپ کو پکڑا اور زور سے بھیجا، جسے کہتے ہیں نا گلے لگا کر زور سے، اور پھر چھوڑ دینا، اور پھر آپ کو چھوڑ دیا اور کہنے لگا اقرأ اقرأ بسم بسم ربک ربك الذی الذي خلق، خلق
خلق الإنسان من علق اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم علم الإنسان ما لم يعلم. اپنے رب کے نام سے پڑھیے جس نے پیدا کیا، اس نے انسان کو جمے ہوئے خون سے پیدا کیا. پڑھیے اور آپ کا رب بڑا کریم ہے. وہ ذات جس نے قلم کے ذریعے سے قلم سکھایا، اس نے انسان کو وہ علم سکھایا جو وہ نہیں جانتا تھا. جبرائیل علیہ السلام سے یہ آیتیں سن کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس حال میں غار حرا سے واپس ہوئے کہ آپ کا دل اس انوکھے واقعے سے، اس سٹرینج انسیڈنٹ سے کانپ رہا تھا. آپ سیدہ خدیجہ رضی اللہ عنہ کے پاس آیا، فرمایا مجھے چادر اڑا دو، مجھے چادر اڑا دو. چنانچہ انہوں نے جو ہے گھر والے جو بھی موجود تھے، خدیجہ موجود تھی، آپ کو چادر اڑا دی. آپ کا ڈر جاتا رہا، وہ جو فیئر تھا، ایک انٹینس فیئر، وہ کم ہو گیا، جاتا رہا. تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سیدہ خدیجہ رضی اللہ عنہ کو تمام بات بتا دی اور فرمایا کہ مجھے اپنی جان کا ڈر ہے. سیدہ خدیجہ رضی اللہ عنہ نے کہا ہرگز نہیں، اللہ کی قسم اللہ تعالیٰ آپ کو کبھی رسوا نہیں کرے گا. یہ ہے جو رحمت للعالمین نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر پہلی وحی کا نزول، آیت نمبر 1 to 5. اور وہ جس کیفیت میں واپس آئے ہیں تو دین اسلام کی پہلی جو خاتون جو جن سے انٹریکشن ہوا وحی کے بعد، تو وہ حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا تھی. اور یہاں پر کردار حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا کا کیسا بیان کیا جا رہا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جیسے پیغمبر، ٹھیک ہے، وہ ذکر کرتے ہیں اپنی وائف کے سامنے، اور ان کی وائف جو ہیں ان کو کیا جواب دیتی. وہ ڈرے ہوئے ہیں، اتنی انٹینس کیفیت ہے، کوئی آسان بات نہیں ہے. اور آ کر جب ان کا ڈر اترتا ہے، ختم ہوتا ہے، کم ہوتا ہے، پھر ان سے ذکر کرتے ہیں تو حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا کیسے اتنے عظیم ترین ہستی کو کنسول کرتی ہیں، انہیں تسلی دیتی ہیں. یہ الفاظ ہمارے لیے سیکھنے کے لیے کہ جب کبھی ہمارے ہاں ایسے مسائل آئیں جو کہ بہت زیادہ ہیوی قسم کے ہوں، بہت بڑے ہوں، بہت مشکل ہوں، ہمیں کیسے ان مسائل سے گزرنے والوں کو سنبھالنا ہے. سیدہ خدیجہ رضی اللہ عنہا نے کہا ہرگز نہیں، اللہ کی قسم. آپ انداز دیکھیں توکل کا، اللہ تعالیٰ آپ کو کبھی رسوا نہیں کرے گا. اللہ کی قسم آپ صلہ رحمی کرتے ہیں، ہمیشہ سچ بولتے ہیں، بوجھ میں دبے ہوئے لوگوں کا بوجھ اٹھاتے ہیں، فقیروں اور محتاجوں کے لیے کیا کرتے ہیں؟ آپ کماتے ہیں. کوئی کماتا ہے فقیر اور محتاجوں کے لیے؟ مہمانوں کی آپ مہمان نوازی کرتے ہیں اور حق کے سلسلے میں پیش آنے والی مصیبتوں پر لوگوں کی مدد کرتے ہیں. اس کے بعد سیدہ خدیجہ رضی اللہ عنہا نے آپ کو اپنے چچا زاد بھائی ورقہ بن نوفل کے پاس لے گئی، تسلی دی، پہلے اچھے طریقے سے کنسول کیا. حالانکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو کوئی اللہ سبحانہ وتعالیٰ پر خدا نخواستہ کوئی شک تھا، لیکن ان کا کتنا پیارا انداز ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ کو کبھی ضائع نہیں کرے گا، کبھی رسوا نہیں کرے گا. تو جب مشکل مسائل ہمارے اوپر آتے ہیں، پریشانیاں آتی ہیں، ڈیفیکلٹیز آتی ہیں، ہمیں بھی ان آیات کو یاد رکھنا چاہیے. اور پھر یہیں پر نہیں کہ انہوں نے صرف زبانی کلامی تسلی دی ہے، اب پریکٹیکلی اٹھا گئی لے کر گئی ہیں ورقہ بن نوفل کے پاس جو ان کے کزن لگتے تھے، اور ان کے سامنے آپ کے حالات رکھے ہیں پورے. اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے تمام حالات سن کر ورقہ بن نوفل نے کہا کہ یہ تو وہی ناموس معزز رازدان فرشتہ ہے جسے اللہ تعالیٰ نے وحی دے کر حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاس بھیجا تھا. کاش میں آپ کی نبوت کے زمانے میں طاقتور رہوں، کاش میں اس وقت تک زندہ رہتا جب آپ کی قوم، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا جا رہا ہے، آپ کو اس شہر سے نکال دے گی. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کیا یہ لوگ مجھے نکال دیں گے؟ ورقہ نے کہا ہاں، جو شخص بھی آپ کی طرح حق لے کر آیا لوگ اس کے دشمن ہو گئے. اگر مجھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کا زمانہ مل جائے تو میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بھرپور مدد کروں گا. مگر کچھ ہی دنوں بعد ورقہ وفات پا گئے اور کچھ دنوں کے لیے وحی آنا بند ہو گئی. تو یہ جو ہیں انہوں نے اپنے خیالات کا اظہار کیا تھا نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے، اور ایسا ہی ہوا ہے. ہم دیکھتے ہیں بعد میں. اب اس میں جو پہلی 5 آیات ہیں یہ پہلی وحی ہے، ہم جان گئے. اور انسان کو اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے کیا سکھایا اس میں کہ زندگی کی بنیاد جو ہے بیسیکلی علم ہے. ٹھیک ہے، اب سب سے پہلے کیا چیز آئی؟ وحی میں کس چیز کا تذکرہ ہے؟ علم کا.
کیوں کیوں اس لیے تذکرہ ہے؟ اس کے پیچھے باقاعدہ کا ریزن ہے، کیونکہ اسلام جہالت نہیں بلکہ انسان کیا چاہتا ہے، اسلام کے جو ہے انسان کے اندر شعور چاہتا ہے، فکر چاہتا ہے، اور وہ چاہتا ہے کہ شعور اور فکر کے ساتھ ساتھ علم بھی انسان حاصل کرے، کیونکہ اگر وہ ہدایت کو پانا چاہتا ہے تو شعور، فکر، علم یہ سب چیزیں ضروری ہیں۔ علم ہوگا، حاصل کرے گا، پھر اس کے اندر شعور آئے گا، اویئرنیس ہو جائے گی، ٹھیک ہے، پھر اس کے اندر عمل کی فکر پیدا ہوگی۔ تو علم بیسیکلی اللہ سے جوڑنے والا ہونا چاہیے، جیسے آپ کے سامنے بسم ربی کا ہے، یعنی ایسا علم جو انسان کو رب سے دور نہیں بلکہ کیا کرے، قریب کرے، اور پھر انسان اپنی حقیقت کو نہ بھولے کہ اس کی جو ابتدا ہے ایک معمولی علق جمے ہوئے خون سے ہوئی، اس لیے اس کے پاس کوئی غرور کرنے کی گنجائش بنتی ہی نہیں۔ پھر کیا بتایا جا رہا ہے اس میں؟ پڑھیے، آپ کا رب جو ہے وہ سب سے زیادہ جو ہے وہ کرم والا ہے، اور جس نے کیا پڑھنے کو کہا جا رہا ہے؟ جس نے جو آپ کو دی، یہ وہی آ گئی جو آپ کے پاس، اور اس نے آپ کو کس چیز کے ساتھ سکھایا ہے؟ قلم کے ساتھ سکھایا۔ تو قلم کیا ہے؟ یہ تہذیب کو، سویلائزیشنز کو زندہ رکھنے والا ہے۔ علم حاصل کرنے کے لیے جو ہے قلم بہت ضروری ہے۔ علم لکھنے، محفوظ کرنے، اگلی نسل تک پہنچانے کا ذریعہ اگر کوئی چیز ہے تو وہ قلم ہی تو ہے۔ اور پھر اس کے بعد علم الانسان ما لم یعلم، انسان ہمیشہ کے لیے کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ کا محتاج رہے گا۔ یہ نہیں ہو سکتا کہ ایک دفعہ ایک چیز مل گئی ہے تو پھر ہم اللہ تعالیٰ کے محتاج نہیں۔ انسان جو ہے وہ ہمیشہ ہی اللہ تعالیٰ کا محتاج رہے گا، اور انسان کو جب علم ملتا ہے تو اس کے ذہن میں یہ بات آنی چاہیے کہ یہ تو کچھ بھی نہیں ہے جو مجھے ملا ہے، یہ تو ایک قطرہ بھی شاید میں سمیٹ نہیں پایا۔ تو یہ جو چیز ہے کہ انسان جو ہے وہ کس چیز کا دھیان رکھے کہ حقیقی عالم وہ ہے جو یہ نہیں کہ جو سب کچھ جانتا ہو، وہ صرف اللہ سبحانہ تعالیٰ کی ذات ہے، بلکہ وہ یہ ہے کہ جاننے کے باوجود وہ یہ کہے کہ ابھی میں کچھ بھی نہیں جانتا۔ یہ جو ہے اس میں پہلے تو وحی کا تذکرہ آ گیا، پھر انسانی جو تخلیق کا تذکرہ ہے اس کو دیکھتے ہیں جو ان آیات میں بیان ہوا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے کائنات کی عام تخلیق کا ذکر کرنے کے بعد خاص طور پر انسان کا ذکر کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے کس حقیر حالت سے اس کی پیدائش کی ابتدا کر کے اسے پورا بنایا۔ یہ آپ کے سامنے آیا نمبر 2 ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اس نے انسان کو جمے ہوئے خون سے پیدا کیا۔ انسان کی تخلیق پر مختلف دور اور بھی گزرتے ہیں، اس کی ابتدا میں مٹی سے اور دیگر عناصر سے ہے، پھر نطفے سے، اس کے بعد جمع ہوا خون بنتا ہے، پھر گوشت بنتا ہے، اور ہڈیاں وغیرہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ پیدا کرتے ہیں۔ لیکن جو علق جو ہے، جمع ہوا خون، چونکہ تخلیق کے ان مراحل میں ایک درمیانی حالت ہے، اس لیے بطور خاص اس کا ذکر یہاں پہ فرمایا گیا۔ پھر جو قلم کی ہم نے بات کی، تو تعلیم کے حوالے سے جو چیز ہے وہ 2 صورتیں ہوتی ہیں تعلیم کی، ایک زبانی اور دوسری بذریعہ قلم یعنی تحریر سے۔ تو سورت کی ابتدا میں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے زبانی تعلیم کا ذکر کیا ہے۔ اب ہم بھی اس طرح سے آپ کے سامنے لکھی ہوئی تو الحمدللہ ہے، یہ ٹھیک ہے، یہ بھی لکھی ہوئی ہے اللہ کے قلم سے، مطلب اللہ کے کرم سے قلم کے ساتھ لکھی گئی ہے، اور وہی الگ بات ہے کہ کمپیوٹرائزڈ قلم ہے ٹائپنگ کے تھرو۔ لیکن دوسری جو ہے زبانی تعلیم ہے، تو اس بھی الحمدللہ مرحلے کو ہم پورا کر رہے ہیں کہ آپ لوگ سن رہے ہیں، میں کوشش کر رہی ہوں کہ اپنی زبان سے ادا کر سکوں۔ تو یہ دونوں چیزیں ہیں، ایک زبانی اور دوسری بذریعہ قلم۔ اب یہ جو یہاں پہ قلمی تعلیم کا ذکر کیا ہے، چونکہ تعلیم کا سب سے اہم ذریعہ اگر ہم دیکھیں قلم اور کتابت ہی۔ کچھ علم تو انسان کے ذہن میں ہوتا ہے، کچھ کا اظہار زبان کے ذریعے سے ہوتا ہے جیسے ہم جانتے ہیں، اور کچھ انسان قلم سے لکھ لیتا ہے۔ ذہن اور حافظے میں جو ہوتا ہے وہ انسان کے ساتھ ہی چلا جاتا ہے، زبان سے جس کا اظہار ہوتا ہے وہ بھی محفوظ نہیں رہتا۔ البتہ قلم سے لکھا ہوا، دیکھیں نا، ہم اگر اپنے پیچھے کچھ چھوڑنا چاہتے ہیں، جسے ہم کہیں کہ ہم صدقہ جاریہ ہے ہمارے لیے یا جو بھی، تو جو حافظے میں ہوا اس کی میموری میں، وہ تو اس کے ساتھ چلا جانا ہے۔ زبان سے بھی جو وہ ڈسکرائب کر رہا ہے وہ بھی محفوظ نہیں رہتا۔ چلیں آج کل تو الحمدللہ آپ کے سامنے ہیں، آڈیو فیسلٹیز ہیں ہمارے پاس۔ البتہ قلم سے لکھا ہوا اگر وہ کسی وجہ سے ضائع نہ ہو تو ہمیشہ محفوظ رہتا ہے، الحمدللہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی طرف کرم سے یہ قرآن ہمارے پاس کتنی صدیوں سے چلتا آ رہا ہے اور ابھی تک محفوظ ہے۔ تو اسی قلم کی بدولت تمام علوم گزشتہ لوگوں کی اگر آپ ہسٹری بھی دیکھیں، جیسے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ہسٹری، ان کی حدیث کیسے ہم تک پہنچی ہیں،
تو یہ علمی ذخیرہ ہمارے پاس الحمدللہ محفوظ ہے، تو اس سے استفادہ کر رہے ہیں، یہاں تک کہ آسمانی جو کتب ہیں ان کی حفاظت کا ذریعہ بھی یہی ہے، ٹھیک ہے؟ تو قلم کی جو اہمیت ہے اس کی وہ وضاحت ضروری نہیں کہ ہم کریں، ہمیں اس کی امپورٹنس کا آلریڈی پتا ہے کہ قلم کی اہمیت وضاحت کے محتاج ہی نہیں ہے۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے سب سے پہلے قلم کو پیدا کیا اور تمام مخلوقات کی تقدیر لکھنے کا حکم دیا۔ سیدنا عبادہ بن سامت رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ میں نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا کہ بلا شبہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے سب سے پہلے قلم کو پیدا کیا اور اس کو کہا لکھ، چنانچہ اس نے جو ہمیشہ تک کے لیے ہونا تھا لکھ دیا۔ تو اس کے بعد اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے انسان کی ایک جو کمزوری ہے نا اس کا ذکر فرمایا ہے، یہ آپ کے سامنے آیات ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے عام انسانوں کی ایک کمزوری بیان کی کہ انسان جب تک دوسروں کا محتاج رہتا ہے تو سیدھا رہتا ہے، اور جب اس کو یہ گمان ہو جائے کہ میں کسی کا محتاج نہیں، میں سب سے زیادہ بے نیاز ہوں، یہ آپ کے سامنے کلا ان الانسان لیطغی ان رآہ استغنی، آیت نمبر 6 اور 7 آپ کے سامنے ہے۔ اور جب اس کو یہ احساس ہو جاتا ہے کہ میں کسی کا محتاج نہیں، میں سب سے بے نیاز ہوں، تو اس کے نفس میں کیا ہوتا ہے؟ سرکشی، اور وہ کیا کرتا ہے؟ پھر وہ دوسروں پہ کرتا ہے ظلم و زیادتی۔ ایسے رجحانات اس کی نیچر میں پیدا ہوتے ہیں، جیسا کہ عموماً ایلیٹ کلاس، مالداروں، صاحب اقتدار یا صاحب اقتدار کے آگے اولاد بھی ہو تو ان کا بھی یہی بیہیویئر پایا جاتا ہے، یا ایسے جو لوگ ہیں جو احباب ان کے خادم وغیرہ ہوتے ہیں، ٹھیک ہے؟ خادموں کی اگر کسی کے پاس کثرت ہو، سرونٹس کی، میڈز وغیرہ کی، تو لوگ اکثر یہ مشاہدہ دیکھتے ہیں کہ یہ لوگ جو مالدار لوگ ہوتے ہیں وہ ان جو بہت ہی لائک لو ترین طبقہ ہوتا ہے اس کے اوپر کس طرح سے اپنا روب جماتے ہیں، کس طرح سے ان پر ظلم و زیادتی کرتے ہیں، صرف اپنی طاقت کے نشے میں مست ہونے کی وجہ سے۔ اب یہاں پر یہ بھی ڈسکرائب کیا جا رہا ہے ساتھ میں کہ ابو جہل کا بھی یہی حال تھا کہ وہ مکہ مکرمہ کے خوشحال لوگوں میں سے تھا، اس کے جو قبیلے بلکہ پورے شہر میں اس کی جو چودراہٹ جسے کہتے ہیں نا اس کا چرچا ہوتا تھا۔ تو یہاں تک کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی کرنے لگا، وہ اس کا یہاں تک اس کی جو ہے نا ہمت ہو گئی، اس کی جرت ہو گئی۔ تو ایسے لوگ جو کچھ بھی اس دنیا میں حاصل کر لیں، جس کے بل پر وہ سرکشی کر رہی ہیں، تو آخر کار یہ بتایا جا رہا ہے ان الی ربک الرجعی، جانا تو اللہ تعالیٰ ہی کے پاس ہے، بس وہاں پر جا کے معلوم ہو جائے گا کہ اس بغاوت اور اس گستاخی کا انجام ہے کیا۔ تو یہ بتایا جا رہا ہے بیسیکلی ہمیں بھی ایک لمحے کے لیے بیٹھ کے سوچنا چاہیے کہ کہیں ہم بھی اگر مالدار ہیں، اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے ہمیں اتنا مال دیا ہے کہ ہم دوسروں کی بھی ہیلپ کر سکیں، اپنی زندگی کے لیے بھی کافی ہو، تو کیا سرکشی تو نہیں جنم لینے لگی ہمارے اندر؟ اور یہ ایٹیٹیوڈ کہیں ہمارا تو نہیں ہونے لگا کہ مجھے کسی کی ضرورت نہیں، میں سب کر سکتا ہوں یا کر سکتی ہوں، میرے پاس سب کچھ ہے؟ یہی سوچ انسان کو سب سے پہلے اللہ سے دور کرتی ہے۔ تو انسان جو ہے اگر اپنے پاس اویلیبل ریسورسز، جس میں آج کل ٹیکنالوجی بہت عام ہے، مال آپ جس کا تذکرہ ہم نے کر لیا، یا پھر وہ سمجھتا ہے کہ میں انتہائی ہائی لیول کا آئی کیو رکھتا ہوں، انٹیلیجنس بہت زیادہ ہے میرے پاس، تو انسان کو یہ یاد رکھنا چاہیے کہ کوئی ایک بیماری، خدا نہ خواستہ کوئی حادثہ، کوئی ایکسیڈنٹ، ایک ایسا لاس جو اللہ تعالیٰ خدا نہ خواستہ آپ سے ناراض نہ ہو جائے کہیں، اور وہ ہماری زندگی میں واقعہ اگر ہو جائے، اللہ سے پہلے تو ہم پناہ مانگتے ہیں، اگر ایسا، لیکن چیزوں کو ڈسکس کرنا ضروری ہے تاکہ ہم ہدایت کے راستے پر رہیں، اگر خدا نخواستہ کوئی ایسی بیماری یا حادثہ، ایک لاس کسی بھی قسم کا، پوری حقیقت بدل دیا کرتا ہے۔ تو یہ آیات بیسیکلی ہمیں یہ سکھاتی ہیں کہ ڈپینڈنسی ہماری پوری کی پوری فل اللہ پہ رہنی چاہیے، اور ہمیں یہ یاد رکھنا چاہیے آیت نمبر 8 کی روشنی میں کہ یہ دنیا مستقل نہیں ہے۔ اگر آج آخری دن ہو تو ہمیں اپنے آپ سے پوچھنا چاہیے روزانہ ہی کہ کیا میں اللہ سے ملنے کے لیے تیار ہوں؟ میری پرائیورٹیز ہیں کیا؟ یہ ہمیں ضرور سوچنا چاہیے رک کے، تاکہ ہم ہدایت کے راستے پہ برقرار رہیں۔ اس کے بعد ہماری اگلی آیات ہیں، آیا نمبر 9 سے آنورڈ چلتے ہیں، کہ اللہ تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو نماز پڑھنے کا آرڈر دیا تھا، یہ آرڈر اللہ کی طرف سے تھا، ٹھیک ہے؟ اور آپ نے اللہ کے آرڈر کو اوبے کیا، نماز پڑھنی شروع کر دی۔ ابو جہل نے آپ کو اس سے روکا اور دھمکی دی کہ آئندہ نماز پڑھیں گے اور سجدہ کریں گے تو معاذ اللہ وہ آپ کی گردن کو پاؤں سے کچل دے گا، ٹھیک ہے؟ استغفر اللہ۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرمایا
کہ جس بندے کو یہ نماز پڑھنے سے روک رہا ہے، اگر وہ ہدایت پر ہو، اخلاص ہو اس کے اندر، توحید ہو، اور نیک عمل کی دعوت دیتا ہو، جس سے انسان جہنم کی آگ سے بچ سکتا ہے، تب بھی یہ اپنی روش سے باز نہیں آئے گا کیا؟ کیا یہ نیک کام، مطلب کہ نماز پڑھنا، پرہیزگاری کا حکم دینا، ٹھیک ہے، یہ آپ کے سامنے عبدا اذا صلی ارأیت ان کان علی الہدی او امر بالتقوی، ٹھیک ہے؟ تو اگر یہ جو نیک کام ہے جنہیں نماز پڑھنا آ جاتا ہے، تقوی کا حکم آ جاتا ہے، پرہیزگاری کا حکم آ جاتا ہے، ایسے کام ہیں، ان کی مخالفت اگر کر رہا ہے، اس پر دھمکیاں اور تھریٹ دے رہا ہے، اگر یہ عبادت سے منع کرنے والے کو جٹلاتا ہے جو کہ حق پر ہے، ٹھیک ہے، اگر یہ عبادت سے منع کرنے والا حق کو جٹلاتا ہے اور کیا کرتا ہے، اس سے منہ موڑتا ہے، ٹھیک ہے، پہلی بات ہے حق کو جٹلا رہا ہے، دوسرا اس سے منہ موڑ رہا ہے، ٹھیک ہے، تو اسے یہ جان لینا چاہیے، علم یعلم بان اللہ یرا، تو اسے یہ جان لینا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ سب کچھ دیکھ رہا ہے، وہ اس کو اس کا خوب بدلہ دے گا۔ پھر اللہ سبحانہ وتعالیٰ آگے فرما رہے ہیں انہی آیات میں، ہم پہلے 9 سے لے کے 14 تک ذرا اپنی لائف کے حوالے سے ان کو دیکھتے ہیں کہ یہ شخص جو ہے اب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو نماز سے روکتا تھا، تو ہمیں اپنی زندگی میں ضرور ان چیزوں کو دیکھنا ہے۔ سب سے پہلے ہم کوشش کرتے ہیں نوٹ کریں آیت نمبر 10 9 10 11 12 13 14 تک، ٹھیک ہے، کہ ہر وہ چیز جو ہمیں اللہ سے دور کرے، عبادت میں رکاوٹ بنے، ہمیں ہمارے دین اسلام پہ کاربند ہونے پہ شرمندہ اگر کرے اور نیکی کرنے سے روکے، اس سوچ کو ہمیں ذرا بیٹھ کے چیک کرنا چاہیے کہ یہ سوچ اگر مزید ہم پہ غالب آ گئی نا، تو پھر کس طرف جائیں گے ہم۔ اور ایک اور چیز، آج کل کے دور میں بھی اور ہر دور میں، ناٹ ان آور ایرا اونلی، ہر دور میں یہ ہوتا رہا ہے کہ جو دین پہ چلنے کی کوشش کرتا ہے اس کا مذاق اڑایا جاتا ہے۔ نماز کی ادائیگی اور اس کی فکر کرنے والے بندے کو لوگ کیا کہتے ہیں؟ عموماً بیکورڈ۔ تو یہ ٹائٹل وہ جو 100 دفعہ کہیں، لاکھ دفعہ یا کروڑ دفعہ، ہمیں اس سے اثر نہیں لینا، ہم نے اپنے نیک کاموں کو ان کی وجہ سے چھوڑ نہیں دینا، جس کی پوچھ گچھ اللہ تعالیٰ نے ہر ایک سے کرنی ہے انڈیویجولی، جو کہ فرض عین ہے ہر ایک کے اوپر۔ اور کیا کہہ کے ڈسکریج کیا جاتا ہے آج کل کے زمانے میں یا پچھلے ادوار میں بھی؟ پریکٹسنگ مسلم کہہ کے۔ تو ہمیں ثابت قدم رہنا ہے، کیوں؟ کیونکہ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں وہ دیکھ رہے ہیں ہمیں بھی، علم یعلم بان اللہ یرا، یہ تسلی صرف نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ہی نہیں تھی، یہ ہمارے لیے بھی ہے، یہ قرآن رہتی دنیا تک کے لیے، یہ اتنا پاورفل سینٹینس ہے نا کہ انسان کی زندگی ایک لمحے میں بدلنے کے لیے، اگر اس پہ ہمیں یقین ہو تو کیا ہوگا؟ ہماری زندگی میں چینجز آئیں گی، کیا گناہ ہمارے کم ہو جائیں گے انشاءاللہ، اخلاص ہمارا بڑھ جائے گا، تنہائی ہماری جو ہے نا، ہماری جو خلوت ہے، اس میں بھی کیا تقوی غالب ہوگا، اللہ کا ڈر غالب ہوگا انشاءاللہ۔ تو یہ جو مائنڈ سیٹ ہے ہمیں رکھنا ہے اپنے ساتھ ہر وقت، کہ اللہ از واچنگ می whenever we are using mobiles یا سوشل میڈیا یا ہماری زندگی کے کامن میٹرز یا ہماری آئسولیشن، ہماری تنہائی، ان سب چیزوں کے دوران یا ہر وقت جو ہر مومنٹ ہے ہماری زندگی کا، ہمیں بس یہ یاد رکھنا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں دیکھ رہا ہے، تو انشاءاللہ گناہ کم ہوں گے، اخلاص ہمارا انشاءاللہ بڑھے گا، اور تنہائی ہماری پاکیزگی والی ہوگی انشاءاللہ العزیز۔ اب اگلی آیات کی طرف پڑھتے ہیں، کَلَّا لَئِن لَّمْ يَنْتَهِ لَنَسْفَعًا بِالنَّاصِیَةِ۔ یہاں بتایا جا رہا ہے کہ ابو جہل نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو دھمکیاں دے کر کیا کرنا چاہتا؟ نماز سے روکنا چاہتا، لیکن آپ پر اس کی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر اس کی دھمکیوں کا کوئی اثر نہیں ہوا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھتے رہے الحمدللہ۔ ایک دفعہ آپ خانہ کعبہ کے پاس نماز ادا کر رہے تھے کہ ابو جہل آیا اور کہنے لگا علم انہک عن ھذا، ایک دم تھریٹ کر کے کہتا ہے کیا میں نے تجھے اس نماز پڑھنے سے روکا نہیں تھا؟ 3 مرتبہ اس نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ کہا، نماز سے فارغ ہو کر آپ نے اس کو جھڑک دیا، اس پر وہ کہنے لگا اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، تو جانتا ہے کہ اس وادی میں کسی کے حمایتی مجھ سے زیادہ نہیں ہے، کہ کسی کے سپورٹر جو ہے نا مجھ سے زیادہ نہیں ہے، تو اسے کیا کہا جا رہا ہے؟ فَلْيَدْعُ نَادِيَهُ،
تو اسے کہا جائے سند اور زبان، تو اسے چاہیے کہ وہ کیا کرے، وہ اپنی مجلس والوں کو بلا لیں۔ تو پھر ہم کیا کریں گے؟ ہم بھی عذاب کے فرشتوں کو بلا لیں گے۔ وہ کہہ رہا نا میرے سپورٹرز بہت زیادہ ہیں اس وادی میں، تو میرے فیور کرنے والے ہی بہت زیادہ ہیں۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا آگے سے انٹریکشن دیکھیں اس کے ساتھ۔ حضرت ابن عباس، جو حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں اس کی حوالے سے، کہ اللہ کی قسم اگر وہ اپنے حمایتیوں کو، جو اس کے سپورٹرز ہیں، اس کے فیور کرنے والے ہیں، ان کو بلاتا تو اللہ کے فرشتے اسے پکڑ لیتے۔ اللہ تعالیٰ نے اسے ڈانٹتے ہوئے فرمایا کہ اگر وہ بدبخت باز نہ آیا تو ہم اس کی پیشانی کے بالوں سے پکڑ کر اسے ضرور گھسیٹیں گے۔ پیشانی بھی کون سی اللہ سبحانہ تعالیٰ فرما رہے ہیں؟ ناسیت، پیشانی بھی کون سی؟ کاذبہ، جو جھوٹی ہے، جس پہ وہ غرور کر رہا ہے، خاطئہ، خطا کار ہے۔ اور کیا فرمایا جائے؟ ابو جہل بدبخت باز نہ آیا اور اس نے آگے بڑھ کر جو ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی گردن پر پیر رکھنے کا ارادہ کیا، باز وہ پھر بھی نہ آیا، پھر بھی اس کے ارادے انتہائی مذموم تھے، اور اس نے اس پہ عمل کرنے کی کوشش جب کرنے لگا ہے نا، تو انجام دیکھیے پھر کیا ہوا، کہ ابو جہل نہیں آیا باز، ٹھیک ہے، اس قدر بدبخت تھا۔ اس نے آگے بڑھ کر دیکھے حوصلہ اور جرت اس کی، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی گردن پر پیر رکھنے کا ارادہ کیا، لیکن ایک دم الٹے پاؤں پیچھے ہٹا اور اپنے ہاتھوں سے اپنا پھر کیا بچاؤ کرنے لگا۔ لوگوں نے اسے پوچھا تجھے کیا ہو گیا ہے؟ تو اس نے کہا انا، سنیے اس کی بات، انا بینی و بینہ لخندقن، کس چیز کی؟ من نار و حولن و اجنحہ، میرے اور اس کے درمیان آگ کی خندق، ہولناک منظر اور بہت سارے پر ہیں۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر وہ میرے قریب ہوتا تو فرشتے اس کا کیا کر دیتے؟ باربیکیو، اس کی تکہ بوٹی کر دیتے، اس کا باربیکیو بن جاتا۔ تو یہاں پر کیا پورٹری کیا جا رہا ہے؟ جو ہماری آیات 15 سے لے کر 18 تک ہیں، سب سے پہلے تو آپ کے سامنے ذکر آیا پیشانی کا اور جھوٹ بولنے کا۔ پیشانی ہے بھی وہ جو کاذبہ ہے، اور دوسری بات جو خطا کار ہے، کہ ظلم کرتا ہے، حق کو روکتا ہے، تو اس کا انجام بھی اللہ سبحانہ وتعالیٰ بتا رہے ہیں کہ صرف رسوائی ہے۔ پھر فَلْيَدْعُ نَادِيَهُ، چاہے انسان کے پاس سپورٹرز ہوں، اتھارٹی ہو، انفلوئنس ہو، اللہ کے مقابلے میں کوئی چیز بھی فائدہ نہیں دے سکتی۔ الٹیمیٹ ریالٹی جو ہمیں ہے پتہ ہونا چاہیے کہ اللہ کی یہ دی ہوئی طاقت، اللہ کی سپورٹ، وہی سب کچھ ہے ہمارے لیے۔ اور چاہے وہ دیکھیں، اس کا انجام آپ نے دیکھ لیا کہ اس نے تو للکارا تھا کہ میں یہ کر لوں گا، اپنے سپورٹرز کو بلا لوں گا، لیکن اس کے ساتھ پھر کیا ہوا کہ وہ قریب بھی نہ آ سکا۔ پھر اس نے خود ڈسکرائب کیا کہ وہ کیا دیکھ رہا ہے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی بتا دیا کہ اگر وہ میرے قریب ہونے کی کوشش کرتا وہ، تو اس کا سچ مچ میں باربیکیو بن جاتا، گرل ہو جاتا وہ پورا۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ پھر ہمیں کیا ترغیب دے رہے ہیں اس سورہ کے آخر میں؟ ہمیں کیا کرنا ہے؟ ہمیں باطل کی بات نہیں ماننی، ہمیں اللہ کا قرب حاصل کرنا ہے سجدوں سے۔ اللہ کے قریب ہم تب ہی ہو سکتے ہیں جب ہم اللہ کی معرفت حاصل کریں گے، اور جو انسان جتنا سجدے میں ہوتا ہے اتنی زیادہ بڑی اونچائی پہ ہوتا ہے۔ تو بہت ہی خوبصورت ترتیب ہے اس سورہ کی۔ علم، پھر انسان کی حقیقت پورٹرے کی گئی، سرکشی کے حوالے سے وارننگز دی گئی ہیں ہمیں، اور آخر میں سجدے پہ آ کے بات ختم ہوتی ہے۔ وہ ایک سجدہ جسے تو گھر سمجھتا ہے، 1000 سجدوں سے دیتا ہے آدمی کو نجات۔ تو سجدہ صرف ایک ایکشن نہیں ہے، ایک عمل نہیں ہے، اٹس a symbol of humbleness، عاجزی ہے۔ سجدے میں محبت ہے رب تعالیٰ کی ذات سے، ہمارا سرنڈر کرنا ہے، قرب ہے اس پیاری ذات کے آگے جھکنے میں۔ جو سکون ہے وہ کہیں اور سکون اویلیبل نہیں ہے، ملے گا ہی نہیں آپ کو، اس کا کوئی آلٹرنیٹ نہیں۔ تو وہی بات، بہت ہی خوبصورت بات، کہ انسان دنیا میں سب سے زیادہ بلند اس وقت ہوتا ہے جب وہ اللہ کے سامنے سب سے زیادہ جھکا ہوا ہوتا ہے۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ ہمیں علم بھی عطا فرمائے، اور وہ بھی کون سا؟ علم ربانی۔ صرف دنیاوی علم ہمارے لیے کافی نہیں ہے، اور ہم یہ یاد رکھیں ہمیشہ، اس سورہ کے ریمائنڈرز، تکبر انسان کو تباہ کر دیتا ہے۔ ہم نے ایروگنٹ نہیں بننا، اپنی حقیقت کو یاد رکھنا ہے۔ عبادت انسان کو بچاتی ہے، وہ بھی خاص طور پر کون سی؟ نماز۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ ہمیں اول وقت میں ہر نماز کو مکمل ارکان کے ساتھ ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے، مکمل خشوع و وضو کے ساتھ۔ اللہ تعالیٰ ہمیں ہر وقت دیکھ رہا ہے،
یہ احساس اتنا سویٹ، اتنا بیوٹیفل ہے کہ ہماری زندگیوں پہ غالب رہنا چاہیے۔ اور سب سے آخری بات کہ سجدہ جو ہے قرب الہی کا راستہ ہموار کرتا ہے، اور روحانی سکون جو ہے وہ تبھی ملتا ہے جب اللہ کے قریب ہوتے ہیں ہم۔ تو بینگ اے اسٹوڈنٹس آف دین، بینگ اے اسٹوڈنٹس آف قرآن، ہمیں یہ ہونا چاہیے کہ ہم علم کو عبادت سمجھیں۔ جب تک ہم اس لیول کو ٹچ نہیں کریں گے، یہ علم جو ہے یہ نافع علم نہیں ہو سکتا۔ سنسیئرٹی ہمارے اندر ہونی چاہیے، چیٹنگ نہیں ہونی چاہیے۔ اور پھر علم کو اگر ٹیچر لیول پہ دیکھا جائے نا، تو یہ امانت ہے۔ جو بھی جہاں جس لیول پہ کام کر رہا ہے اخلاق کے ساتھ پڑھائے، صرف انفارمیشن نہ دے، تربیت بھی کرے۔ اور جہاں تک پیرنٹس کی بات ہے تو گھر میں ہمیں بینگ پیرنٹس قرآن کا ماحول قائم کرنا چاہیے، بچوں کو اللہ سے جوڑنا چاہیے، اور بچوں کو یہ نصیحت کرنی چاہیے کہ بیٹا کبھی بھی غرور نہیں کرنا، اللہ سے تعلق مضبوط کرو، بندگی میں ہی سب کچھ ہے، اور ہمیں کبھی بھی مخالفت سے نہیں گھبرانا چاہیے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیشہ حق پر ہمیں ثابت قدم رکھے، اور اللہ تعالیٰ ہمارے لیے کافی ہو جائے انشاءاللہ۔ سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک۔